وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے سنانے کے بعد مجھ ناچیز کو بھی اور آپ بزرگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ اس کے بعد شاید کس کے مقدر میں رمضان آتا ہے اور کس کے مقدر میں دوبارہ رمضان المبارک کی بہاریں آتی ہیں، اس کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں۔ اسی طرح انسان کا ایک آخری وقت ہوتا ہے باوجود نہ چاہنے کے اس کو وہ لمحہ دیکھنا پڑتا ہے، باوجود عزیز و اقارب کے نہ چاہنے کے، رشتہ داروں کے نہ چاہنے کے، اولاد کے نہ چاہنے کے، اس کو یہ وقت دیکھنا پڑتا ہے۔ اور اس دنیا سے اس کو جانا پڑتا ہے۔ بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے کنبے قبیلے والے سردار، خوانین، جنہیں نہ موت کا غم، نہ تنگی کا غم، نہ کسی کی پریشانی، ان کو بھی یہ وقت دیکھنا پڑتا ہے۔
وزیر اعظم ہو، صدر ہو، امیر ہو، غریب ہو، مالدار ہو، جاہ و جلال والا ہو، حسب نسب والا ہو، سب نے اس مٹی میں جانا ہے۔ وہاں پر حسب نسب نہیں چلتا، وہاں پر بلادری کام نہیں آتی، وہاں پر رشتہ داری کام نہیں آتی، وہاں پر منصب کام نہیں آتا، وہاں پر چودراہٹ کام نہیں آتی، وہاں پر کسی قسم کی انانیت کام نہیں آتی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو قبر میں جب رکھا گیا تو وہاں ایک صحابی زہد اور تقوی کے پہاڑ، انہوں نے قبر کو مخاطب کیا اور کہا کہ اے قبر، تجھے پتہ ہے تیرے ہاں کون آیا ہے؟ تیرے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدنا علی المرتضیٰ کی زوجہ محترمہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساس اور حسنین کریمین کی والدہ محترمہ آئی ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ قبر نے جواب دیا، دنیا نے سنا، اس نے کہا کہ اے ابو ذر، یہ حسب اور نسب کی جگہ نہیں ہے، یہ عمل کی جگہ ہے۔ اور آپ سنتے ہیں کہ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام تھا۔ وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو کہا گیا کہ یہ جنتی خواتین کی سردار ہے، جنتی خواتین کی سردار دنیا میں لقب ملا، لیکن قبر کہہ رہا ہے یہ یہاں حسب نسب نہیں چلتا۔ تو میرا آپ کا نسب چل جائے گا؟ تو میرے واجب الاحترام دوستوں بزرگوں، میں عرض کر رہا تھا کہ اس گھڑی کو ہر ایک نے دیکھنا ہے، چاہے وہ جتنا ہی بڑا ہو جائے، اس نے یہ منظر دیکھنا ہے اور یہ دیکھ کر رہے گا۔ یہ 2020 ہے، آپ ذرا پیچھے دیکھیں، 1920 میں ہم میں سے کوئی بھی نہیں تھا، اور آئندہ جب 21 ہوگا، 2021 ہوگا، تو ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا۔ 2120 جب ہوگا، یعنی اتنے سے تھوڑے وقت میں ہم نے اپنے لیے وہ منصوبے بنائے ہیں، وہ منصوبے تیار کیے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ واقعہ سنایا، مولانا اعزاز علی دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے نفحۃ العرب، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک بوڑھا آدمی جس کے بال سفید، بھویں سفید، سر کے بال سفید اور ہاتھوں پہ جو بال نکلتے ہیں سفید، جسم کے بال سفید، اس نے ایک آدمی سے زراعت کے لیے زمین لی، اور زمین لینے کے بعد اس نے معاہدہ کیا کہ 300 سال تک یہ زمین میرے پاس رہے گی، 300 سال تک۔ تو وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، نوجوان، وہ کہنے لگا آج اسرائیل مر چکا ہے۔ پاگل ہے تو، اسرائیل بھی مر سکتا ہے؟
نے کہا ہاں 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 اسرائیل مر چکا ہے۔ کیسے؟ تجھے کیسے پتہ چلا؟ کہا جب یہ بابا 300 سال کا معاہدہ کر رہا ہے تو لگتا ہے ایسے ہی اسرائیل مر گیا ہے۔ تو وہ بابا جی جس کی عمر 90-95 سال ہے، بویں سفید ہیں، اس کی داڑھی سفید ہے، وہ 300 سال کا معاہدہ کر رہا ہے، اتنی لمبی امید لے کے وہ بیٹھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ آپ کو اپنی زندگی پر کتنی امید ہے؟ سب نے بتایا اتنی امید ہے۔ فرمایا مجھے ایک سلام پھیرتے ہوئے دوسرے سلام کی پھیرنے کی طاقت رکھوں گا یا نہیں، اتنی بھی امید نہیں ہے۔ یہ ہمیں اور آپ کو بتانا تھا کہ امیدیں کم کرو، اچانک موت آ جائے گی۔ اور آج کل تو موت بہت آسان ہو گئی ہے۔ کہتا ہے جی ابھی تو مجھے مل کے گیا ہے، پتہ چلتا ہے کہ مر گیا ہے۔ پہلے لوگ بیمار ہوتے تھے، لوگ جا کے دیکھا کرتے تھے، آخر میں اس کو بھی پتہ چل جاتا کہ میں نے بچنا نہیں، وہ اپنی معافی شافی مانگ لیتا اللہ سے، گناہوں کی توبہ کر لیتا، حقوق آپ نے لکھوا جاتا۔ آج کل وہ کام بھی نہیں ہے، اتنا یعنی کہ موت سر پہ آ کے کھڑی ہے۔ میں نے واجب الاحترام دوستوں بزرگوں، میں عرض کر رہا تھا کہ ہر آدمی پر یہ موت آنی ہے۔ اور ہر آدمی پر اس کا آخری وقت آنا ہے۔ اس کے لیے پہلے تیاری کرنی ہے۔ جب تک ہم موت کی تیاری نہیں کریں گے تو ہمیں موت کی رغبت بھی نہیں ہوگی۔ ایک صحابی کے پاس، ایک اللہ والے کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا مجھے یہ چیز دے دو۔ وہ مصروف تھا، فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، وہ عطر بھیجا کرتے تھے، اس میں مصروف تھے۔ تو وہ اللہ والا کہنے لگا کہ تو بڑا مصروف ہے، تیری موت کیسے آئے گی؟ تیری موت کیسے آئے گی؟ وہ فرماتے ہیں مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے کہا جیسے تجھے آئے گی۔ اس اللہ والے کو کہتا ہے جیسے تجھے موت آئے گی اس طرح مجھے بھی آ جائے گی۔ انہوں نے کہا مجھے تو موت ایسے آئے گی۔ کیا وضو کیا، 2 رکعت نفل پڑھے، قبلے کی طرف منہ کرے، کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، لیٹ گیا۔ کہتے ہیں میں سمجھا کہ یہ مذاق کر رہا ہے، جب میں نے جا کے دیکھا تو وہ دنیا سے پرواز کر چکا تھا۔ میں نے سب کچھ چھوڑا اور ایک اللہ والے کے قدموں میں آ کے بیٹھ گیا، موت کی تیاری شروع کر دی۔ یہاں تک کہ اتنے بڑے وہ بزرگ اور بہت بڑے عالم بن گئے، ان کی کتابیں درسیات میں پڑھائی جاتی ہیں۔ تو میرے واجب الاحترام دوستوں بزرگوں، یہ موت اور یہ آخری لمحہ اس سے کوئی مستثنا نہیں ہے، چاہے وہ بہت بڑا ولی ہی کیوں نہ ہو، اس کے اوپر بھی یہ موت آ کر رہے گی۔ ایک اللہ والا، اس کے اوپر موت کے آثار تھے، تو قریب اس کے بچے بیٹھے ہوئے رو رہے تھے، اس کی گھر والی رو رہی تھی، اور اس کا والد رو رہا تھا، بھائی رو رہے تھے۔ تو اس نے پوچھا کہ اے بچوں تم کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم تو اس لیے رو رہے ہیں ہم یتیم ہو جائیں گے، ہمیں پھر کون پوچھے گا۔ بیوی سے کہا تو کیوں رو رہی ہے؟ کہا میرا تو سہاگ اجڑ گیا ہے، میں کس کو اپنے دکھڑے سناؤں گی؟
کس کے سامنے روؤں گی؟ تو اس نے بھائیوں سے پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ بھائیوں نے کہا ہمارا بازو ٹوٹ گیا ہے، ہماری قوت ختم ہو رہی ہے۔ والد سے پوچھا تو کیوں رو رہا ہے؟ کہا میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ اب میں بڑھاپے میں آ گیا ہوں، میری خدمت کون کرے گا، مجھے سنبھالے گا کون؟ انہوں نے کہا مجھے بٹھا دو۔ ان کو بٹھایا، بٹھانے کے بعد کہنے لگے تم تو سب اپنے لیے رو رہے ہو، میرے لیے تو کوئی بھی نہیں رو رہا۔ ہاں وہ کیسے؟ تو صلی اللہ والے نے کہا کہ میرے اوپر جو اگلی منزل آ رہی ہے اس کا کیا بنے گا، اس کی تمہیں کسی کو بھی فکر نہیں ہے، سب کو اپنی اپنی فکر ہے۔ قبر کی منزلیں بہت سخت ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جب کافر کو، اللہ کے دشمن کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس کو اتنا زور سے دباتی ہے، اتنا زور سے دباتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اپنی انگلیاں ملا کے کہا کہ اس کی پسلیاں آپس میں جڑ جاتی ہیں۔ اور فرمایا کہ ایسا اژدہا اس کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے کہ وہ زمین کے اوپر پھونک مار دے تو پوری دنیا میں سبز گھاس نہیں پیدا ہوگا، اتنا اس کی پھونک میں زہر ہے۔ اور وہ آواز دیتا ہے کہ تو نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی تو عصر تک میں تیرے اوپر مسلط رہوں گا، عصر کی نماز تو نے نہیں پڑھی مغرب تک مسلط رہوں گا، مغرب کی نہیں پڑھی عشاء تک مسلط رہوں گا، عشاء کی نہیں پڑھی صبح تک مسلط رہوں گا۔ اس کی یہی ڈپٹی ہوتی ہے۔ اور یہ بھی نہیں، جب وہ ڈستا ہے نا تو 7 زمینیں نیچے وہ پہنچ جاتا ہے، اتنا اس کے ڈسنے میں زہر ہے۔ یہ قبر کے منازل ہیں جس کو میں نے اور آپ نے طے کرنا ہے، اور تمام انبیاء اکرام نے اس قبر کے عذاب سے ڈرایا ہے۔ یہ کہنا بہت آسان ہے کہ دنیا میں عیش کر لو وہاں دیکھی جائے گی، یہ منہ سے کہنا بہت آسان ہے۔ فرماتے ہیں کہ مرتے ہی حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ مولانا قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 360 جوڑ ہیں انسان کے، اس کے گھر سے لے کر قبر تک اس سے 360 سوال کیے جاتے ہیں۔ اتنا مشکل مرحلہ ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی کی لاش اٹھائی قبر میں رکھنے کے لیے، تو اس کی لاش میں جھٹکا لگا تو بیٹا اس کا کہنے لگا میرا والد زندہ ہے، تو چیک کرو، نے کہا زندہ نہیں ہے، عذاب پہلے شروع ہو گیا ہے۔ یہ عذاب شروع ہو گیا ہے، اللہ دنیا میں دکھا رہا ہے دیکھو اس کا اثر۔ یہ مسلمانوں کا بادشاہ تھا، کافروں کا بادشاہ نہیں، مسلمانوں کا بادشاہ تھا، جس کا جنازہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پڑھا رہے ہیں۔
میں اور آپ تو بڑے آسانی سے کہتے ہیں جی مر جائے گا تو ختم ہو جائے گا، پھر کس کو کیا پتہ ہے؟ دنیا میں عذاب دکھایا جا رہا ہے، یہ دیکھو اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز وہ صحابی جس کو وہ تابعی ہیں جن کو عمر ثانی کہا گیا، وہ عمر بن عبدالعزیز جس کے زمانے میں بکری اور بھیڑ ایک جگہ پہ پانی پی رہے ہیں، وہ اس کا جنازہ پڑھا رہا ہے اور عذاب شروع ہو گیا ہے۔ میرے واجب الاحترام دوستوں بزرگوں، یہ موت کی سختی ہر آدمی پر آتی ہے، کوئی آدمی ایسا نہیں جو اس سختی سے بچا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، 2 ہفتے بیمار رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بیماری شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، 2 صحابہ نے بڑی مشکل سے سہارا دے کے ممبر پہ بٹھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں کہ او میرے صحابہ، اگر دنیا میں مجھ سے تمہاری کو کمی یا کوتاہی ہو گئی ہو تمہارے بارے میں تو آج دنیا میں بدلہ لے لو۔ یہ وہ پیغمبر ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے تمہارے اگلی اور پچھلے تمام جتنی بھی میرے سامنے جو تمہارے قصور ہیں سب میں نے معاف کر دیے ہیں۔ انبیاء کا معمولی سا خدشہ وہ بھی غلطی میں تصور ہوتا ہے، جیسا میں نے پچھلے جمعے کو عرض کیا کہ آپ نے مشورہ کر لیا کہ ان کو فدیہ لے کے رہا کر دو، مشورہ کرنے کے بعد کام جائز ہو گیا تھا لیکن اللہ کو ناپسند تھا۔ اللہ نے فرمایا اگر مشورہ نہ کیا ہوتا عذاب اس درخت کے قریب آ گیا تھا۔ وہ پیغمبر جو رحمت ہی رحمت ہے، وہ ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے مجھ سے بدلہ لے لو۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ، وہ فلاں غزوے میں آپ نے اونٹ کو چھڑی ماری، اونٹ بچ گیا تھا اور میری کمر پہ چھڑی لگی تھی، میں نے بدلہ لینا ہے۔ کوئی بادشاہ ایسا کر سکتا ہے؟ یہاں تو میڈیا پہ اعلان ہوتا ہے میں نے معاف کر دیا ہے، میں نے معاف کر دیا ہے جانے دو، اور ساتھ ہی آرڈر ہوتا ہے گھر والے سمیت اٹھا کے لے آؤ اس کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ چھڑی مارو مجھے۔ کہا نہیں، جو چھڑی آپ نے ماری تھی اسی سے ماروں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے جا رہے ہیں کہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھاپے میں ہیں، بیمار ہیں، اور یہ بدلہ لینے کے لیے کھڑا ہو گیا ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ وہ چھڑی دے دو۔ کہا کیا کرنا ہے؟ ایک صحابی نے کہا میں نے بدلہ لینا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کو دوڑایا کہ جاؤ اسے کہو ہمیں 100 چھڑیاں مار دو،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مارنا، وہ بیمار ہیں۔ وہ کہہ رہا تھا نہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی بدلہ لینا ہے۔ سارے صحابہ پریشان ہیں کہ اب کیا ہوگا۔ چھڑی آئی تو اس نے کہا یا رسول اللہ میری قمیض نہیں تھی جب آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی، میرا ننگا بدن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کرتا اٹھایا کہ یہ لو اپنا بدلہ دنیا میں لے لو، قیامت کے دن میں بدلہ نہیں دے سکوں گا۔ جب اس نے قمیض اٹھائی، وہ دوڑتا ہوا آیا، اس نے مہر نبوت کو چوما، کہا میں آپ سے بدلہ لوں گا، میں تو چاہتا تھا میں آپ کی مہر نبوت دیکھ لوں کہ وہ پیغمبر ہیں کہ جس کو اللہ رب العزت تسلیاں دے رہے ہیں کہ قیامت کے دن جیسے تو کہے گا اس طرح تجھے راضی کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کبھی بھی راضی نہیں ہوں گا جب تک میری امت جہنم سے نکل کے جنت میں نہ چلی جائے۔ اور امتی کا حال کیا ہے؟ امتی ذرا سی بات پہ اس کے دین کو ٹھکراتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ شاعر اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور یہ اس کی زبان تھکتی نہیں کہ مجھ سے بڑا پکا مسلمان کوئی نہیں۔ اپنی طرف سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف باتیں منسوب کر رہا ہے اور خوش ہو رہا ہے کہ مجھ سے بڑا عاشق نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس نے بغیر علم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کو منسوب کیا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیں۔ آپ نے ارد گرد آپ دیکھ لیں کہ کتنی باتیں ایسی ہیں جن کو ہم حدیث کہہ کر بیان کر رہے ہیں۔ تو میرے واجب الاحترام دوستوں بزرگوں، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ موت کی سختی ہر انسان پہ آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سکرات شروع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سکرات کی حالت میں اس امت کے غم اور درد میں ہیں، اور فرما رہے ہیں نماز کی پابندی کرنا۔ یہاں سے ایک لطیفہ یاد آیا، آپ کو لطیفہ سناتا چلوں۔ سعودی عرب سے جماعت آئی پاکستان میں، انہوں نے یہاں 7 مہینے گزارے۔ 7 مہینے کے بعد جب واپس گئے، اب پوری دنیا میں پاکستان کا ایک نام ہے اسلامی سلطنت کے اعتبار سے، تو وہاں کے جو بڑے شیخ تھے اس نے پوچھا پاکستان کیسا ملک ہے، پاکستان کیسا ملک ہے؟ تو اس نے کہا کلہم طبیب، سب کے سب ڈاکٹر ہیں، کلہم مفتی، سب کے سب مفتی ہیں۔ تو وہ جو بڑے عالم تھے وہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا واقعی سچ ہے؟ ہاں ہاں سچ ہے۔ بھئی کیسے؟ تو وہ کہنے لگا میں بیٹھا ہوا تھا، امام مسجد بیٹھا ہوا ہے، مفتی بیٹھا ہوا ہے، ایک آدمی اسے کہتا ہے کہ یہ مسئلہ کیسا ہے، کس طرح ہے؟ اب مفتی جواب نہیں دے رہا،
पास एक आदमी बैठा हुआ है, बिल्कुल मुंह चढ़ा हुआ है ऐसे, वो कह रहा है ये इस तरह है, इस तरह है, इस तरह है, वो फतवा दे रहा है। और डॉक्टर एक बैठा हुआ है, तबीब माहिर, उससे मरीज पूछ रहा है कि मैंने इस मर्ज के लिए क्या इस्तेमाल करना है। अब वो सोच रहा है इसको क्या बताऊं कि तू कौन सी दवाई इस्तेमाल कर। साथ एक आदमी उसी मर्ज में बैठा हुआ है जिसका वो सवाल कर रहा है, वो उसी मर्ज में है, वो बता रहा है जी तू अजवाइन खा जी, तू दलिया खा ले जी, तू चावल खा ले जी। वो तू खुद क्यों नहीं खाता, तू क्यों डॉक्टर के पास आया हुआ है। तो हमारे यहाँ मुफ्ती बहुत हैं और इनके ऊपर सख्त से सख्त मसला भी हो तो ये फतवा देते हुए बाज नहीं आते, फतवा लाजमी देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं नमाज की पाबंदी करना सकरात का आलम है जिसमें इंसान के हवाश खत्म हो जाते हैं, होश खत्म हो जाती है, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं नमाज की पाबंदी करना। और साथ फरमाया कि जो तुम्हारे मातहत हैं, गुलाम नौकर, तुम्हारे साथ काम करने वाले, उनका ख्याल रखना। गुलामों की, नौकरों की इज्जत और तकरीम की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताकीद फरमा रहे हैं। मौत के आलम में, यानी कि इतनी सख्ती के आलम में, वो फरमा रहे हैं कि मेरी उम्मतियों नौकरों के साथ अच्छा सलूक रखना। ये नौकरों के बारे में कहा है। आप कहेंगे ना उलमा के बारे में तो नहीं कहा है, उलमा को चाहे जो मर्जी कह दो, नौकरों के साथ अच्छा सलूक कर दे। उलमा के बारे में फरमाया कि अल अंबिया अल उलमा वरसतुल अंबिया, कि तमाम उलमा अंबिया के वारिस हैं। एक नबी का नहीं कहा, अंबिया का लफ्ज है जमा का। मेरे ऊपर शक हो, ये आलिम बैठे इनसे पूछ लेना कि 1,24,000 अंबिया का वारिस कहाँ है। और मौलाना तकी उस्मानी, जिनको पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बनाया गया और मुफ्ती आजम पाकिस्तान का लक़ब उनको मिला, शेखुल इस्लाम का लक़ब उनको मिला, वो फरमाते हैं कि जिसने एक आलिम की तौहीन की, मैं नहीं कह रहा, मुफ्ती साहब जिंदा हैं, वो कहते हैं जिसने एक आलिम की तौहीन की उसने 1,24,000 अंबिया की तौहीन की है। अभी खत लिखो, उनसे पूछो, यही जवाब मिलेगा। एक आलिम की तौहीन करना 1,24,000 अंबिया की तौहीन है। हम कहाँ बैठे हुए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हालत में भी फरमाया कि आपने ममलूकों के साथ, जो आपके मातहत हैं, उनके साथ नरम रवैया रखना। मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों, मैं अर्ज कर रहा था कि रमज़ानुल मुबारक का ये आखिरी जुमा है। इसके बाद 21 के मुकद्दर में रमज़ान का महीना आता है, चंद दिन रह गए हैं। इसमें खूब गिड़गिड़ा कर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लें। ये आखिरी अशरा है, जहन्नम से खलासी का अशरा है। इस रमज़ानुल मुबारक में अपने आप को जहन्नम से खलास फरमा ले। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।